السلام علیکم، میں سید شاہین عبداللہ، ڈائریکٹر ایڈمن AAA اسکائی ون۔ آج ایک وضاحت کے لیے مجھے کیمرے کا اور کاغذات کا سہارا لینا پڑا۔ گزشتہ سب سے پہلے تو میں ایک انگلش کا بہت خوبصورت سا محاورہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں بتا دوں۔ برنگنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں۔ اچھا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے واٹس ایپ گروپس کی شکل میں اپنے آپ کو میڈیا پرسن کہنے والے لوگ، ایون دین دے ڈونٹ نو what is the meaning of media، میڈیا کے معنی کیا ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ ان کا میڈیا سے، صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی کسائی ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی چمار ہے، کوئی ڈینٹر ہے۔ ڈینٹر رئیس شیخ بنیادی طور پہ ایک ڈینٹر ہے جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے۔ ابھی حالیہ اس کی CRD نکلوائی تو پتہ چلا روائل چینل میں بیٹھا ہوتا ہے۔ بھتگیر انتہائی درجے کا پیداگیر، اس کی ہسٹری کورنگی کے تمام تھانوں میں موجود ہے، جس کو اپنے بچوں نے گھر سے مار کے نکال دیا۔ جو وہ میں ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، مجھے ان کے کردار کا اچھی طرح سے پتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کو جیسی صحبت برہم تاثیر اثر، جیسی سنگت ہوتی ہے ویسے لوگ انہیں مل جاتے ہیں۔ اسے سرفراز ساگر جیسے لوگوں کی، جس کو تمام لوگ جانتے ہیں کہ بیسیکلی اس کا کام کیا ہے۔ میں ثقیل اردو میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا ہوں جو ان کے لیے کہا جاتا ہے معاشرے میں، وہ لفظ جو ان کے لیے معاشرے میں کہا جاتا ہے، بہت معذرت کے ساتھ اپنے ویور سے معذرت کر کے میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ معاشرے کے وہ کرونا ڈیزیز کہ جن کی اولادوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، اس میں رئیس شیخ ہو یا سرفراز ساگر ہو۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لوگ جن کو دو لائنیں لکھنی نہیں آتے ہیں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں۔ خیر، اللہ کا شکر ہے، ہماری کوششوں سے، سعید لودھی جیسے لوگوں کی کوششوں سے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اب کورٹ نے ان کے خلاف ایک آرڈر دیا کہ واٹس ایپ گروپ پہ کسی کی کردار کشی کرنے والے کے ایڈمن کے خلاف کارروائی ہو، جس کا ثبوت میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ یہ FIR کل 7 بجے کٹی ہے FIA میں، سائبر کرائم سرکل 2 میں یہ FIR کٹی ہے، جو میں نے رئیس شیخ، احمد شیخ اور اس پورے گروہ کے خلاف کٹوائی ہے۔ کیوں کٹوائی ہے اس کی وجہ دیکھیں۔ عزیر جان بلوچ کا جب وہ سسٹم ختم ہو گیا، یہ پہلے سارے لوگ متحدہ کی شرفا کمیٹی میں ہوتے تھے، MQM کی شرفا کمیٹی میں ہوتے تھے، مہاجر قوم کو بدنام کرتے تھے، متحدہ کے نام پہ پیداگیریاں کرتے تھے۔ متحدہ کا ڈاؤن فال آ گیا، یہ پیپلز پارٹی میں گھس گئے، عزیر جان بلوچ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ ان کا مقصد اپنے لوگوں پہ ظلم کرنا ہے۔ انہوں نے اب وہ بھی چیپٹر رینجرز نے کراس کر دیا، تو یہ رینجرز کے انفارمر بن گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ڈیزیز کیور دا ڈیزیز، زہر کو مارتا ہے۔ رینجرز نے کہا کہ ان کو اپنا مخبر بنا لو، ان کے ذریعے سے سارے لوگوں کو ایلیمنیٹ کرو۔ یہ ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ گروہ ہے جس کے لوگ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے۔ شعیب، میں نام لے کے بتا رہا ہوں، جو سلطانی کے گرد و پیش میں رینجرز کے لیے مخبریاں کرتے ہیں ذاتی مفادات کے لیے۔ آپ سے تنازع ہے، آپ کے پاس رینجرز کے پاس چلے جائیں گے، اور جی یہ متحدہ لندن کا ہے، یہ الطاف حسین کے ساتھ تھا، اور آپ کی مخبریاں کر کے آپ کو اٹھوائیں گے، آپ کے گھر والوں سے پیسے لیں گے، پھر آپ کو چھڑوائیں گے۔ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے۔ یہ مقصد اللہ رب العزت نے اس معاشرے کا کرونا انہیں بنایا۔ بہرحال میں موضوع سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ انہوں نے 2014 میں سما ٹی وی پہ ایک جھگڑا ہوا دو صحافیوں کا آپس میں، اس میں سما ٹی وی نے معافی مانگی۔ ہائی کورٹ کی ججمنٹ میرے ہاتھ میں، جس میں ہائی کورٹ نے اس پروگرام کو بند کرایا 2014 میں، اور ڈیفارمیشن دلوایا، ہتک عزت کا دعوے پہ پیسے دلوائے۔ اس کی کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، اس کی کلپ کاٹ کر کے رئیس شیخ، احمد شیخ، اچھا میں تھوڑا سا احمد شیخ کا تعارف کرا دوں۔ سن 2018-19 میں یہ شخص 5L میں ملا۔ رئیس شیخ کا اسٹیٹمنٹ بالکل مختلف ہے۔
یہ 5L میں ہوٹل پہ بیٹھنا لوگوں کے ساتھ، یہ میرے ایک دوست کے ساتھ آتے ہیں. ایک وکیل کا انہوں نے ذکر کیا جس کو میں بھی جانتا تھا. اس وکیل کے پاس، یہ متصف کے پاس 3 فائلیں 3 پلاٹ الٹرنیٹ کرانے کے لیے بھاگ دوڑ رہے تھے. میں نے ان کی سفارش کر دی، اس چیز کا میں گناہگار تھا. اس وکیل نے جب کاغذات دیکھے تو وہ ظاہر سی بات ہے کاغذات انہوں نے جعلی دیے ہوئے تھے. وہ کیس ان کا ڈسمس ہو گیا. 2 لاکھ روپے 2,30,000 روپے انہوں نے وکیل کو دیے تھے، جو میں نے ذمہ داری قبول کر لی. اور کوئی 40 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ ہوا. اس کی جو لوگ ذمہ دار موجود ہیں آج بھی یاد ہے، اللہ ان کو زندگی دے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. امجد رضا، اشرف، سب انسپیکٹر ہے ایک سجانی تھانے کا، ملک، ان کے سامنے فیصلہ ہوا کہ جی 2 لاکھ روپے 2,30,000 روپے دیں گے یا کسی اور سے پیسے کروا کر کے اس کی فائلوں کو سیدھا کروا دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی شاہین عبداللہ کا تعلق ختم ہو گیا، اب یہ فائلیں جو ہے نا فلاں صاحب سیدھی کروا دیں گے. 6 مہینے تک کوئی رابطہ نہیں رہتا ہے. اس کے بعد ان صاحب نے ان میں سے ایک فائل بھی دے دی، سے 5D کے ایک ST کی فائل دی. جب یہ سارے کام ہو گئے تو رئیس شیخ احمد شیخ کے ساتھ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک چینل کا مالک ہے، مالدار پارٹی ہے، اس سے 40 لاکھ روپے وصول کرنا. اچھا، نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو اسٹیمپ پیپر لے کے گھوم رہے ہیں، یہ اسٹیمپ پیپر 15 جولائی کا ہے، 5 جولائی کا ہے سن 2019، اور اس میں احمد شیخ کا کوئی دستخط نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بنیادی طور پہ ایک جرنلسٹ ہوں. میرا کسی پلاٹ، کسی خریداری، کسی پراپرٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور یہ سارا گروہ جانتا ہے کہ میرا تعلق پراپرٹی کے کسی بزنس سے نہ کبھی رہا ہے، نہ ہوگا، نہ تھا، نہ میں خرید و فروخت کرتا ہوں. دیکھیے صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ واٹس ایپ گروپس پہ سیاست کرنے والے لوگ شریف شرفاؤں کے خبر چلاتے ہیں، اس کے بعد وہ خبر ان کو سینڈ کرتے ہیں اور انہیں بلیک میل کرتے ہیں. تو رئیس شیخ کا ابھی اتفاقاً میں نے جب کل میرے دوستوں نے فون کیا کہ میرے نام سے یہ خبر چلا رہے ہیں، تو میں نے اپنے وکیل کو کہا، اس نے کہا بھائی آپ سائبر کرائم میں FIR کٹوائیں. وہ میں نے کٹوا دی. پھر وہ میں نے سما کو لیگل نوٹس بھیجا. سما والوں نے کہا جی ہم ڈیفرمیشن دے چکے ہیں، اوپن کیوٹ میں معافی مانگ چکے ہیں. اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو ان واٹس ایپ کے ایڈمن کے خلاف کریں. وہ بھی میں نے FIR کٹوا دی. آج ہی FIR، مجھے آپ لوگوں سے رابطہ کرنے میں دیر اسی لیے ہوئی کہ وہ FIR میں جب میں نے تھوڑی سی اپنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا استعمال کیا تو مجھے یہ پتہ چلا اس شخص رئیس شیخ نے ایگزاشن، مرڈر، پتہ نہیں کون کون سے کرائم میں یہ ملوث ہے. مثالیں دے رہا ہوں بتا کر. ایک بہت چھوٹے بچے کا مرڈر ہوتا ہے سندھی ہوٹل میں، قبرستان میں لاش پھینکی جاتی ہے. اس میں جو گاڑی ہائیروف استعمال ہوتی ہے وہ ہائیروف لانڈی سے یہ کرائے پہ 1.5 سال سے چلا رہا ہے رئیس شیخ. اس کے علاوہ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے بہت ساری چیزیں نارتھ کراچی میں، نیو کراچی میں، یہ جو آپ کا مذبح خانے ہیں، یہ جو کمیلے ہیں، یہاں پر رئیس شیخ کی صرف آپ فوٹو دکھا دیں وہ بتائے گا کہ یہ ہر ہفتے آ کے غنڈہ گردی سے پیسے لے کے جاتا ہے. اس کا بھائی حبیب شیخ گٹکا بنانے کا مشہور ترین آدمی ہے، جو تھانے کو بیٹ دیتا ہے اور گٹکا بنا کے بیچ رہا ہے. آنچ ٹی وی کی گاڑی میں، ہائی روف میں، یہاں سے گٹکا تیار کر کے حیدرآباد کو بیچتے ہیں، جس کی ساری ایویڈنس، ساری جتنی ریکارڈنگز ہیں وہ متعلقہ ادارے کو آج دے دی گئی. حبیب شیخ ایک حامد بدایونی کالج کے پاس کہیں پہ سپرنٹینڈنٹ ہے اور سرکاری ملازم ہونے کے باوجود گٹکا بناتا ہے. یعنی جو 5B میں ان علاقوں میں مشہور ترین کارنامے ہیں ان کے لیے. احمد شیخ اس کا چھوٹا بھائی، ابھی جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی تو اس نے ایک لڑکی سے شادی کی اور 8 دن کے بعد اس سے ڈیورس ہو گئی. پتہ یہ چلا کہ اس کے باپ کی پراپرٹی بیچنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی. اس کے جو کارنامے ہیں وہ اہلیان نیو کراچی، نارتھ کراچی اچھی طرح سے جانتے ہیں. نمبر سب سے بڑا اہم جو ان کا جو جرم ہے، ڈاکٹر رضوان نے ایک لسٹ بنائی تھی، کرائم لسٹ CR. اس CR میں جو لینڈ کریپرز میں دوسرا بڑا نام تھا وہ احمد شیخ کا تھا. اس کے بعد یہ احمد شیخ بھاگ گیا. پھر ان کو مختلف لوگوں سے روابط وغیرہ کر کے یہ آنے لگے. ان FIR میں بھی موجود ہیں. سیکٹر 4C
डॉक्टर फारूक सत्तार के कोऑर्डिनेटर से इन्होंने एक एसटी ली, उस पे लोगों को बेचा। अच्छा, इसका भाई रोना रोता है रईस शेख कि मेरे भाई से गाड़ी बिक गई। अरे उल्लू के पट्टे, तुम जैसे चाइना कटिंग वाले सबका यही हाल हुआ है, तुम्हारा अकेले का थोड़ी हुआ है। रेंजर्स ने जब तुम्हें सुधारा, तुमने चाइना कटिंगें बंद की, तो तुम्हारी जो अमारत थी वो निकल गई। तुम्हारी जो रेंट की गाड़ियां थी ना, वो जिन लोगों ने रेंट पे दी थी, तुम्हारे गिरेबानों पे हाथ डाल के उन्होंने ली है, उसका गवाह मैं खुद हूं। तुमसे लियाकताबाद से आकर के गाड़ी छीन करके ले गए थे वो चमाटे मारते हुए। यार तुमने अपने पड़ोसी हनीफ को नहीं छोड़ा, उससे पैसे ले लिए कि मकान दिला दूंगा, प्लॉट दिला दूंगा। 2,30,000 रुपए टोटल तुमने खर्च किए अल्टरनेट कराने के चक्कर में, वो भी जाली फाइलों के को देकर के अल्टरनेट करा रहे थे, एक शरीफ आदमी की बेइज्जती करा रहे थे। फिर भी तुम्हारे बच्चों पे रहम खा करके बच्चों के दूध के नाम पे मैं पैसे देता रहा कि चलो यार मोहल्ले में लड़का रहता है, इसको मैं पैसे देता रहूंगा। और उस इलाके का हर इन्फ्लुएंशियल आदमी को ये पता है कि कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट कहां से शुरू हुआ? रईस शेख को पता चला ये चैनल का मालिक है, बड़े बाप का बेटा है, मालदार आदमी है, इससे पैसे ले लो, इसको ब्लैकमेल करके। रमजान में यूसुफ भाया को फोन करता है अहमद शेख कि उससे कहना कि 20 लाख दे दे, वरना इस ईद पे उसके घर में मातम होगा, उसे हम मार देंगे। रिकॉर्डेड है उसकी, ये एंटी भत्ता सेल में ये रही, उसकी एप्लीकेशन रिसीव हुई भी है, जो डीआईजी साहब ने रिसीव की है। यानी ये स्टैंप भी लगी हुई है, रिसीव भी हुई है, और इसके पे एफआईआर के ऑर्डर्स भी हुए हैं। तैमूरिया थाने में इन लोगों ने मेरी कल्टस गाड़ी में से M9 कैमरा निकाला, बेताशत चीजें निकाली, जिसकी फुटेज चली चैनल पे, और उसके बाद ये हुआ कि एफआईआर कटी तैमूरिया थाने में। इनके क्राइम का एक पूरा पलंदा है। आज तक कभी इसके बच्चे छोटे हैं, मैंने हमेशा दरगुजर से काम लिया कि इसके बच्चे छोटे हैं, यार रुल जाएगा, जेल चला जाएगा, इसके बच्चों का क्या होगा। मैंने ये सोचा ये मेरी इज्जत से खेल रहा है। मेरे बारे में रईस शेख का जो पहला स्टेटमेंट था वो आप देख लें, और दूसरा स्टेटमेंट जो कल उसने चलाया है कि इससे मेरी मुलाकात चढ़ाई पे हुई और फला जगह हुई, फर्जी कहानियां। हकीकत सबको पता है, और इस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियां बेवकूफ नहीं है, उन्हें पता है किसका क्या कैलिपर है। वो एक बड़ा खूबसूरत सा जुमला मुझे ऐसे वक्त पे लगता है, किसी भिखारी को मुतज्जन खिला दो, उसे डिसेंट्री हो जाएगी। तो ये बुनियादी तौर पे भिखारी थे, चाइना कटिंग में कौम ने इनको मुतज्जन खिला दिया, इनकी डिसेंट्रियां नहीं रुक रही हैं, इनकी जो पेचिश है वो नहीं रुक रही है। देखें, बात ये होती है, सहाफत एक मुकद्दस पेशा है। सहाफत के नाम पर यार आप भत्ता ले रहे हो, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि सहाफत के नाम पे एक सहाफी से, जो जेनवन सहाफी है, जो सदारती अवार्ड याफ्ता है, जो एक बड़े चैनल का एडमिन डायरेक्टर है, वो चैनल जो सैटेलाइट पे है, और उसको आप कह रहे हो कि जी वो 40 लाख रुपए आपको भत्ता दे दे। यानी पहले देखें, मुत्तहदा के नाम पे भत्ता लिया इन लोगों ने या इन जैसे लोगों ने, फिर रेंजर्स के नाम पे भत्ता लिया इन लोगों ने या इन जैसे लोगों ने, और अब सहाफत के नाम पे गुज़िश्ता एक अशरे से ये लोग यही काम कर रहे हैं। रईस शेख हो, सरफराज सागर हो, या मैं बता रहा हूं ना, मैं उस बूढ़ी औरत से मिला हूं जिसका बच्चा आज 2 महीने से गायब है, उसका कसूर क्या था? इन लोगों का काम ये होता है, ये रिकवरियां कराते हैं। किसी के मकान पे कब्जा हो गया, ये गुंडागर्दी से उसको खाली करा लेंगे, कैमरा लेके जाएंगे, फिर इलाकाई हेड मोरर के जरिए दबाव डालेंगे। 10-12 लड़के इनके साथ होते हैं, वही जो मुत्तहदा वाला एक ट्रेंड होता था, उस तरीके से जाके डराते हैं, धमकाते हैं, खाली करा देते हैं। उस शख्स तारिक ने जो इनके साथ उठता बैठता था, जिसने जब रईस शेख अपनी बीवी से पिट के न्यू कराची आया तो तारिक ने उसको घर पे रहने की जगह दी, उसको 2 वक्त की रोटी दी। उसने क्या किया तारिक के साथ कि किसी पार्टी से, तारिक की किसी जानने वाले से 4.5 लाख रुपए ले लिए कि ये मकान खाली करा दूंगा, उसके बाद भाग गया। अब वो पार्टी तारिक को तलाश कर रही है। अब तारिक ने इससे जाके कहा कि वो पैसे दे दो, तुमने पैसे लिए थे, तो इसने उल्टा तारिक के खिलाफ वही हरकतें की, व्हाट्सएप ग्रुप में चलाना, ये करना वो करना। उन लोगों ने तारिक को उठा के वल्लाह सवाब, उस माँ के आंसू तो मुझे आज तक, मैं अभी तक सोचता हूँ कि वो बेचारी किस कैफियत में होगी कि जवान बच्चा गायब है, 1.5 महीने से गायब है।
کل انہوں نے بلال بنگالی کے حوالے سے خبر چلائی، بلال بنگالی کا فون آیا، بہت معذرت کر کے اس نے کہی کہ بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں، میں نے رئیس شیخ کو گالیاں دی کہ تم نے کیوں میرا نام ڈالا ہے۔ صبح مقام اخبار ایک ہے، اس میں نے خبر دیکھی، میں نے سعید لودھی کو فون کیا، سعید لودھی نے 1 منٹ سے پہلے وہ خبر ڈیلیٹ کرائی، معذرت کی، اور میں نے جو ان کی FIR کٹوائی وہ چلائی۔ اسی طرح مختلف واٹس ایپ گروپ جو نارتھ کراچی میں ہیں، ان میں بہرحال ایک جرنلسٹ ہوں، آج یونین فار دا کاؤنسل آف جرنلسٹ نے اس کے لیے تعزیتی بیان ایشو شائع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت سے، ارباب اختیار سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ رئیس شیخ، سرفراز صادر جیسے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک شعیب عالم بھی ہے، 5 کا رہنے والا ہوتا تھا، وہ بھی بھتہ گیری کے معاملات میں ملوث ہے اور بڑے معاملات میں ملوث ہے۔ ایک راشد نامی بندہ ہوتا ہے جس کے 2 بھائی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں ابھی اسی چکر میں، مخبریوں کے چکر میں۔ تو یہ وہ بیڈ کیریکٹر ایلیمنٹ ہیں کہ ان سے جب تک آپ کورونا سے تو عوام کو بچا لیں گے، یہ جو معاشرے کے کورونا ہے، رئیس شیخ جیسے لوگ، ان سے عوام کو کیسے حکومت پاکستان بچائے گی؟ میں نے ایک FIR کٹوا دی، مجھ جیسے اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو FIR کٹوا دیں گے۔ عام آدمی جو ان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، طارق کی بوڑھی ماں کیا کرے؟ طارق سے پیسے، طارق کے ذریعے سامنے رکھ کے پیسے لیے۔ اب احمد شیخ، اس نے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے کسی وکیل سے کوئی کام کرا رہا ہے اور لوگوں سے 30 35 40 لاکھ روپے لے کے عیاشیاں کی، کھا گیا، دوسری شادی کر لی، اپنی عیاشیوں میں لگا دیا، کیونکہ عادت تھی نا، گزشتہ 4-5 سالوں سے چائنا کٹنگ کی پیسے آ رہے تھے، کچھ پیسے جس نے پلاٹ دلایا اس کو دیا، باقی پیسے اپنی جیب میں ہوتے تھے، کرائے کی گاڑیاں لیتے تھے، اپنے آپ کو بہت رئیس سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی، تو اب یہ کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے پیسے لینا چاہتے ہیں کہ جی اس سے 40 لاکھ روپے لے لیں گے، فلاں سے یہ لے لیں گے۔ یہ جو ایفیڈیوٹ یہ دکھا رہا ہے، یہ جو اسٹیمپ پیپر دکھا رہا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت سے بتا دوں، اس کی میں نے ابھی کاپی نکلوائی ہے، یہ جو اس نے واٹس ایپ گروپ میں چلائی تھی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ 4 لاکھ کو 40 کیا ہوا، یہ رائٹنگ کا فرق ہے، کسی بھی ایکسپرٹ سے فارنیسک کرا کر کے چیک کر لیں۔ دوسری چیز یہ دیکھیں، اس میں کوئی جملے میں ربط نہیں بتتا ہے کہ میں 80 لاکھ روپے دوں گا منگل تک۔ تیسری چیز، ڈرافٹ کی رائٹنگ جو ہے وہ اور یہ جو امینڈمنٹ کی گئی اس کی رائٹنگ میں فرق ہے۔ چوتھی چیز، اس پہ احمد شیخ کا کہیں پہ دستخط نہیں ہے، اور سب سے بڑی اہم بات جس کو لے کے میں عدالت گیا ہوں، اس پہ جو 3 گواہ ہیں، امجد رضا، عامر عباسی اور احمد لالا، تینوں گواہ کے دستخط ہوئے میں، تینوں گواہ اس چیز کے وٹنس ہیں کہ کوئی لین دین کا تنازع تھا ہی نہیں۔ اگر وہ کوئی تنازع تھا تو وکیل نے وہ فائل اس کو دے کے ختم کر دیا تھا، اور پھر 6 مہینے تک آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ کیوں نہیں آئے میرے پاس پیسے لینے کے لیے؟ یہ رئیس شیخ کو پاس یہ کاغذات گئے، رئیس شیخ نے کہا احمد تو پریشان ہے، میں اس سے 40 لاکھ روپے نکلوا کے تجھے دے دوں گا۔ مجھے ترنے والا سمجھنے تھے، انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار جرنلزم کو چلا رہا ہوں، جہاں پڑھے لکھے صحافی ہوتے ہیں۔ یہ تو انگوٹھا چھاپ بینٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ 3 تھانوں میں کل رات تک 10 بجے تک FIR کٹ گئی ہے، FIR سمیت۔ رات چھاپے مارے گئے تھے، لیکن رئیس شیخ کا ایڈریس نہیں تھا، جو کہ آج ملا ہے سندھی ہوٹل میں پیچھے والی گلی میں، ایک مالی کے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو میں چونکہ ایک فورم سے وابستہ ہوں، اس نے اسکائی ون کو جھوٹا چینل کا، جعلی چینل کا، یہ اسکائی ون کا SCCP رجسٹریشن کا چالان ہے جو میں نکال کے لایا، جو جمع کرایا جا چکا ہے، اور SCCP رجسٹرڈ، سندھ بزنس سے رجسٹرڈ، PTA میں PTA کا رجسٹریشن نمبر اس کے پاس موجود ہے۔ اس میں تو ایک ایسا چینل جس میں 1500 جس کے ورکرز ہیں، آپ یار اس چینل کو کہہ رہے ہو کہ جھوٹا چینل ہے، اس لیے کہ اس چینل نے تمہیں نکال دیا تھا۔ آپ پہلے اسی چینل میں کام کرتے تھے نا، رئیس شیخ عامر عباسی کے ہی جوتے صاف کرتے تھے، تمہیں نکالا گیا یہاں سے تمہاری حرکتوں کی وجہ کر، تمہاری کورنگی سے آئی ہوئی وہ لڑکی، اس کا اسٹیٹمنٹ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ٹیبل پہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کی بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا ناسور ہیں، یعنی میڈیا کے نام پر یہ معاشرے میں ناسور ہیں۔ اگر ان میں غیرت ہوگی نا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد خودکشی کریں گے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ان خواتین کو بھی لا کر کے بیٹھاؤں گا
میرے پاس امجد رضا موجود ہے جو اس میٹنگ میں تھا جس کا ڈرافٹ آپ یہ دکھا رہے ہو. وہ حلقہ قسمیں اور ان سب باتوں کو چھوڑ دیں. میں تو آپ سے ایک بہت چھوٹی سی بات کرتا ہوں. 4 دن پہلے بھی احمد نے مجھے فون کیا کہ میں نے کہا دیکھو تمہاری میں نے مدد کی تھی, پہلے بھی تمہیں جب پیسے چاہیے ہوتے تھے میں دیتا تھا, میں دے دوں گا, لیکن میں بھتہ نہیں دوں گا. میں تمہیں بھتہ نہیں دوں گا کسی بھی حوالے سے. رئیس شیخ کو بھتہ نہیں دوں گا. میں مر جاؤں گا 40 لاکھ روپے عدالتوں میں خرچ کر دوں گا, 50 لاکھ روپے عدالتوں تمہیں کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے. تم نے جو حرکت کی ہے اس حرکت کو تمہیں بھگتنا پڑے گا. 3-6 واٹس ایپ گروپس کو نوٹس ملے ہیں FIA کی طرف سے. تمہارے لیے رئیس شیخ, تم جیسے لوگوں کے لیے میں میڈیا کو ایک ایسا وہ بنا دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے کہ میڈیا کے نام پہ کسی کو